السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ میرپور میں رونما ہونے والے واقعہ نے ریاست کے کھوکھلے نظام کو ایک مرتبہ پھر عیاں کیا۔ برطانوی نژاد خاتون کے گھر پہ کرایہ داروں نے قبضہ کیا اور ہمارے نظام نے ان کرایہ داروں کو حکم امتناعی بھی جاری کیا۔ اب وہ خاتون اس نے بڑی مشکل سے تگ و دو سے وہ قبضہ عدالت کے ذریعے واگزار کروایا۔ ایڈیشنل سول جج جو وہاں پہ موجود ایڈیشنل سیشن جج جو وہاں پہ موجود تھے، راجہ شیراز اکرم، انہوں نے اس خاتون کو ٹیکسٹ میسج کیا کہ آپ اپنی تصویر بھیجو۔ اب وہ خاتون وہاں سے نکلتی ہے تو سابق ایڈیشنل کمشنر چودھری ساجد اسلم کے ذریعے وہ ایس ایچ او تھوتھال جنہوں نے قبضہ چھڑوانا تھا ان کے پاس پہنچتی ہے، تو وہ چودھری عمران جو وہاں پہ تعینات ایس ایچ او ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ سینئر وزیر وقار نور نے انہیں وہاں پہ لگوایا تھا۔ تو ان کے پاس جب وہ پہنچتی ہیں تو آگے سے وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہماری ریاست کتنی کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ کس قدر گھٹیا کردار کے لوگ اور بھیڑیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس پہ ہم آج آپ کو سارے حقائق منظر عام پہ لائیں گے اور انہی حقائق پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرپور سیکٹر ای2 میں ایک خاتون رہتی ہیں جو برطانیہ میں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ اپنا گھر جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتی ہیں۔ ان کے کرایہ دار، وہ چونکہ ظاہر ہے برطانیہ سے آنا اور اپنے گھر کی لک آفٹر کرنا یہ مشکل ہے، اور یہ میرپور کا یہ عمومی معاملہ ہے، میرپور ڈویژن کا عمومی معاملہ ہے کہ کرایہ دار گھروں پہ قبضے کرتے ہیں اور پھر انہیں ہمارا نظام جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے، اور جو مالک ہوتے ہیں انہیں خوب رسوا ہونا پڑتا ہے۔ یہ وہاں پہ عمومی طور پہ یہ ایک پریکٹس چل رہی ہے میرپور میں۔ ابھی یہ خاتون جب آئیں تو یہ جب اپنی فیملی کے ہمراہ آئیں تو انہوں نے وہ قبضہ ختم کروانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ قبضہ ان کے ہوتے ہوئے، فیملی کے ہوتے ہوئے نہیں ختم ہوا۔ فیملی واپس چلی گئی، انہوں نے عدالتوں میں دھکے کھائے۔ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ جاتی ہیں جب راجہ شیراز اکرم کے پاس کہ جناب یہ وہ واگزاری کا حکم وہاں سے آتا ہے، تو یہ حکم لینے جاتی ہیں، تو وہ ایڈیشنل سول جو سیشن جج ہے وہ ان سے نمبر بھی لیتے ہیں اور ان کو ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی تصویر بھیجو، چونکہ عمومی طور پہ یہ خاتون نقاب میں ہوتی ہیں۔ اب نقاب سے ہٹ کے ان کی تصویر کی ڈیمانڈ ہمارا نظام عدل کر رہا ہے۔ اب اس سے آگے آپ بڑھیں تو کھوکھلا نظام ہے ہمارا، یہ تو تقریباً ثابت شدہ بات ہے۔ اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ حالیہ عرصے میں مظفر آباد میں ایک پولیس والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور باقی 2-3 جو ہیں وہ معطل ہوئے۔ پولیس میں یہ عمومی رویہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مجرم خاتون آ جائے تب بھی، سائلہ آ جائے تب بھی، یا کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو جائے تب بھی، یا اس کی فیملی کے کسی ممبر کے خلاف کوئی الزام ہو تب بھی پولیس والوں کا ان کی گندی نگاہ اس خاتون پہ یا اس گھر میں موجود کسی بھی خاتون پہ ہر صورت میں ہوتی ہے۔ یہ کئی مرتبہ ثابت ہو چکا ہوا ہے۔ اب جب یہ خاتون جو ہے وہ جو حکم لینے کے بعد جاتی ہیں، سابق ایڈیشنل کمشنر چودھری ساجد اسلم انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ جائیں میرے ریفرنس سے بات کریں، اور وہ شاید انہیں فون بھی کرتے ہیں جو وہاں پہ انسپیکٹر ہوتے ہیں چودھری عمران، ان کو وہ خاتون ان کے پاس پہنچتی ہیں۔ اب چودھری عمران کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی عزت کرتے اور ان کو یہ کہتے کہ آپ کو یہ زحمت اٹھانی پڑی، اور یہ آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی اس کے لیے میں اور میرا نظام وہ معذرت خواہ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ دوستی کرو، میرے ساتھ آپ وقت گزارو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ تھی، انتہائی گھٹیا، بدترین اور انتہائی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرے ہوئے انسان کی گفتگو تھی جو انہوں نے اس خاتون کے ساتھ کی، لیکن یہ عمومی رویہ ہے۔ اب وہ بندہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے دھڑلے سے اس خاتون سے ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی ڈیمانڈز کر رہا ہے جو کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ سائلہ تھی، وہ خاتون تھی، اور یہ جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یہ جو ہمارا ننگا نظام ہے، کھوکھلا نظام ہے، اس سسٹم کے تحت تو انہوں نے وہ کرنا تھا، اس نے کیا۔ اب وہ خاتون جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کرو، دوستی کرو، اور وہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انتہائی نازیبا اور بیہودہ تھیں، اس کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ باہر آتی ہے، آ کے اس نے بہت زیادہ شور کیا، لیکن اور اس نے اپنی اپلیکیشنز جو بالا افیسران تھے ان کو سبمٹ کی، ہر طرف گئی، وہ ہر دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، لیکن اس کو انصاف ملنے کی نہ توقع تھی نہ اس کو مل سکا۔ اب ہوتا کیا ہے،
ہوتا یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ یہ سارا واقعہ آ جاتا ہے, وہ خاتون کی گفتگو بھی آ جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی, سول سوسائٹی اور شہریان میرپور, انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں ہو کیا رہا ہے. یہ ہو چونکہ یہ عمومی پریکٹس تھی, اس وجہ سے بھی وہ ایک وہاں پہ ایک غصہ پایا جاتا ہے. ویسے بھی میرپور شہر میں یہ غصہ پایا جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ وہ جب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ گیا معاملہ, اور اس کے بعد لوگ جب کھڑا ہونا شروع ہو گئے, تو اس ایس ایچ او کی متلی کے احکامات جاری ہوتے ہیں. پھر یہ فرار ہو جاتا ہے. اور حیران کن بات ہے کہ یہ 2-3-4 دن تک, چونکہ اسے ایک بااثر حکومتی شخصیت کی حمایت حاصل ہے, زبان زد عام ہے میرپور میں, ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, اور وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے پلندری سے اس کو. اور اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب پورا میرپور شہر جو ہے وہ, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر پورے میں غم و غصہ کی لہر دوڑتی ہے, تو اس وقت اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے پلندری سے. اب جب وہ گرفتار ہے تو اس کا پروٹوکول ہے. اب اس کے لیے اس کے پیٹی بھائی حاضر ہیں, پیٹی بند بھائی سارے حاضر ہیں, اس کے لیے پورا نظام حاضر ہے. اور یہ ستم ظریفی آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہ جو جج صاحب وہ اس سے اس کی تصویر مانگتے ہیں نقاب کے بغیر, وہ جج صاحب صرف ان کا محض تبادلہ کیا جاتا ہے. حالانکہ نظام عدل پہ بیٹھے ہوئے منصف کے اوپر اگر کوئی الزام ہی آ جائے تو اس کو عبرتناک سزا دینی اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں یہ خیال معاشرے میں پنپ سکے کہ یہاں پہ جواب دہی ہے, یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں, یہاں پہ لوگ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہو. ان کا محض تبادلہ ہونا اور اس ایس ایچ او کی گرفتاری پلندری سے پڑنا, اس کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں لوگوں میں غصہ ہے. اور ابھی جو آج وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے میرپور میں ایک مظاہرہ کیا, عوامی ایکشن کمیٹی تھی, اس میں سول سوسائٹی تھی, شہریان میرپور تھے, انہوں نے مظاہرہ کیا. انہوں نے 3 ہی مطالبے رکھے کہ وہ جج جس نے اس سے تصویر مانگی کیوں مانگی, اور بالکل آپ بھی سوال اٹھائیں کیوں مانگی. جج کا کیا کام ہے وہ تصویریں مانگتا پھر کلائنٹ سے, یا وہ جو سائلین ہیں ان سے کیوں تصویریں مانگے. اس جج کو معطل کیا جائے, اور وہ جس نے جو وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے عمران, اس کو سزا دی جائے. اس کو سزا تو ملنے کا تو امکان ہی نہیں ہے, اور جج صاحب کو بھی سزا ملنے کا امکان نہیں ہے, چونکہ ہمارا نظام بوسیدہ ہے, ہمارا نظام کھوکھلا ہے, اور یہ نظام جرائم کی سرپرستی کرتا ہے. اور محکمہ پولیس میں تو ایسے واقعات روز رونما ہوتے ہیں, آئے روز رونما ہوتے ہیں, لیکن پولیس میں کبھی کسی کو سزا ملنے کی اطلاع آزاد کشمیر میں نہیں آ سکی کہ کسی کو سزا سزا مل سکے. یہاں تک کہ تھانوں میں ریپ کے معاملات بھی بعض مرتبہ اٹھے, کئی واقعات تھانوں میں ریپ کے ہوئے, جو وہاں پہ کوئی اگر ملزم خاتون تھی, مجرم خاتون تھی, اس کے ساتھ پولیس والوں نے ریپ کیا اور اس نے شکایات بھی باقاعدہ درج کروائیں, مگر بعد میں پریشر اتنا پڑا اس خاندان پہ, ان لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا, پوری فورسز جو ہیں وہ یہ جو اوپر پورا ایک جال ہے, یہ سارا اکٹھے ہو کے پریشر ڈالتے ہیں, اور وہ لوگ اپنے مقدمات سے دستبردار ہوتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ جو ظلم ہے یا لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے یہ ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ جو عمران والا معاملہ اٹھا ہے یا عمران گرفتار ہوا ہے, یہ کوئی اس خاتون کی وجہ سے شاید نہیں ہوا, چونکہ یہ معاملہ آتش فشاں بن چکا تھا انگلینڈ میں, برطانیہ میں, یعنی کہ وہاں پہ برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے تھے, وہاں پہ بات ہو رہی تھی, وہاں پہ اس پہ سوال اٹھ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں کوئی خاتون محفوظ ہے, کوئی خاتون پولیس اسٹیشن میں محفوظ ہے, یا پولیس سے کوئی خاتون بچ سکتی ہے. جب برطانیہ میں بات ہوئی, ادھر آزاد کشمیر بھر میں جب بات ہوئی, تو پھر جا کے وہ سارا پروسیس شروع کیا گیا جو پہلے دن کرنا چاہیے. اور اس سے بھی بڑی ستم ظریفی آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں واقعات کو عائب دینا لوگوں کا مزاج ہے, قوم کا مزاج ہے. او بھائی, ایک خاتون ہے, وہ تحفظ لینے آئی, اپنے مکان سے قبضہ چھڑانے آئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہے. یہ ہمارے نظام کی ناکامی ہے, یہ ہمارے نظام کا بوسیدہ پن ہے, یہ ہمارے نظام کا کھوکھلا پن ہے. اور آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے ایک ایسا نظام مسلط ہے کہ جس میں عام آدمی کی کوئی شنوائی نہیں. یہ پولیس کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس ہے, لیکن میں آپ سے بالکل کھلے عام یہ کہتا ہوں کہ اس عمران کو کوئی سزا نہیں ہوگی, چونکہ یہ سارا اوپر نظام ملا ہوا ہے, سب ادارے آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیشہ اپنے بندے کو تحفظ دیتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم نہ ہو کیوں نہ ہو. لیکن اس پہ تھوڑی سی تسلی آپ رکھ سکتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی, سول سوسائٹی اور آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے
وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہو چکی ہے، وہ اتنی آسانی سے ان معاملات کو، اور خاص طور پہ یہ جو میرپور والا معاملہ ہے، اس کو دبنے نہیں دے گی۔ کشمیر ڈیجیٹل اس سارے واقعے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا۔ ہم اس سارے معاملے سے جڑے تمام تر واقعات آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً ضرور لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔